يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم. ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کھڑی ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہو اور ڈر کر نہ بھاگو، اور میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ کی یاد خوب کرو، یعنی نماز پڑھو، دعا کرو، تکبیر کہو، تاکہ تمہارے دل قوی رہے اور تمہاری ہمت بڑھی رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر کی فرما برداری کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ ایک نہایت اہم بات یہ ہے کہ جنگ کے وقت مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرو اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات مبینات میں دشمن سے مقابلہ اور پھر ثابت قدمی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرنا ہے اس کی تعلیم دیتا ہے، اس کا طریقہ سمجھاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان والو، جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو لڑائی میں ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں ابن کثیر نے ایک حدیث پیش فرمائی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے بعد جب سورج ڈھل گیا شام کے وقت میں، یعنی کہ نماز مغرب کے بعد، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے خطاب فرمایا، کہا کہ میرے صحابیوں، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن تمہارے سامنے آ جائے ایسی تمنا نہ کرو، بلکہ اگر کبھی دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدمی کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو، ڈٹ کر کے رہو، میدان چھوڑ کر نہ بھاگو، اور جب تم مقابلے کے لیے جنگ میں ہو تو ایسی صورت میں بھی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو میدان جنگ میں بھی کثرت سے یاد کرو، اس کی پاکی بیان کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ شور شرابہ، چیخ و پکار، چلا پکار، گالی گلوچ، یہ سب باتیں اللہ کو پسند نہیں ہے، اگرچہ کہ تم میدان جنگ میں ہی کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی تمہیں ڈسپلین کو اپنائے ہوئے رہنا ہوگا، اور وہ ڈسپلین یہ ہوگا کہ ایک تو ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ جانا ہوگا، اور دوسرا اپنی زبان کو اللہ کی یاد سے تر و تازہ رکھنا ہوگا۔ دو باتیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمائی۔ تمہارا منشا تو یہ ہونا چاہیے کہ جو تمہارا جنگ کرنا، لڑائی کرنا، جدال کرنا، خون خرابہ کرنا، یہ تمہارا مقصد، تمہاری تمنا نہیں ہونی چاہیے، مگر دشمن نے مقابلہ کرنے کی تیاری کر لی ہے یا پھر تمہارے سامنے آ جائے تو پھر تمہیں سیلف ڈیفنس میں خاموش بھی نہیں رہنا ہے۔ مگر جب سیلف ڈیفنس میں تمہیں خاموش بھی نہیں رہنا ہے، آتم رکشا بھی کرنا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے، تو ایسے وقت میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگ زبان بندی کرتے ہیں، گندے گندے الفاظ ادا کرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا بکتے ہیں، مگر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، جب تمہارا مقابلہ ہو رہا ہے تو تمہارے اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے، تو ایسے صورتحال میں تمہارے زبان پر بھی اللہ کا کلمہ ہی جا رہا ہے، اللہ کی یاد جا رہی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاموشی 3 مقامات پر بڑی پسند ہے۔ ایک جگہ وہ جہاں پر تلاوت قرآن پاک، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی سماعت خاموشی کے ساتھ کرنا، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور جب میدان جنگ میں جہاد کا نقشہ جم جائے تو ایسے وقت میں بھی خاموشی اختیار کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تیسرا وہ مقام جب کوئی جنازہ لے کر کے چلے تو وہاں پر چیخ پکار، چلا پکار، رونا دھونا پکارنا، یا پھر سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، ناچنا گانا، یہ سب نہیں، بلکہ جنازے کو بھی اس کی انسانیت کے احترام کے ساتھ خاموشی کے ساتھ لے جانا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ یہ تینوں مقام اللہ کو بڑے پسند ہے، اس کا احترام کریں اور احتیاط کریں۔ اللہ آگے فرماتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا کام نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ رکھو، تم آپس میں جھگڑو گے، آپس میں بھڑو گے، اپنے آپسی دشمنی لا کر کے، ایک قوم کی دشمنی بنا کر کے لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کرو گے تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ تمہارے اندر کی کمزوریاں تم سامنے دشمن کو سناؤ گے تو اس سے ہوگا کیا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس سے تمہارا ہی نقصان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا، جھگڑا نہ کرو، وَتَفْشَلُوا، اگر ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اس کے ساتھ میں کیا ہوگا؟ کمزور تم پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا پوزیشن ختم ہو جائے گا، تمہارا پلیٹ فارم ختم ہو جائے گا، تمہارا وجود باقی رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے اختلاف جب ہوتا ہے تو اختلاف کی صلح کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آمنے سامنے بیٹھو، حق بات کہو اور دلوں کو صاف کرو۔ ہماری دشمنی کس سے؟ انسان سے نہیں ہونا چاہیے، حق و باطل کے درمیان دشمنی ہونا چاہیے۔ باطل کے تم دشمن بنو گے، حق کا ساتھ دینے والوں بنو گے تو ہوگا کیا؟ کہ تمہاری دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوگی، دوستی بھی اللہ کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کرو۔ تمام حالات میں ایمان والے کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حالت میں سب سے پہلے صابر ہوتا ہے۔ وہ جنگ کی پہل بھی نہیں کرتا، وہ لڑائی کی پہل بھی نہیں کرتا، بلا وجہ کے اس کو چھیڑنے کے کام نہیں کرتا۔ ارے اس کو جب کام رہتا ہے تو وہ کام اپنے لیے محنت و مشقت کرتا بھی ہے تو محنت و مشقت بیوی بچوں کے لیے کرتا ہے، مگر زبان پر اللہ کی یاد سے در و تازہ رکھتا ہے۔ اس کی کیفیت تو یہ ہے، اس کو لڑائی جھگڑا کرنے سے فرصت کہاں ملے گی؟ دنیا نے مسلمانوں کا نقشہ الگ بنا کر کے رکھا ہے، لڑاکو قوم، جھگڑالو قوم، فسادی قوم مسلمانوں کو بنا رکھا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان جب بھی تلوار اٹھاتا ہے یا پھر ہتھیار اٹھاتا ہے تو امن کے لیے اٹھاتا ہے۔ اگر یہاں پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں پر کسی بھی مسلمان کو ہی نہیں، کسی بھی انسان کو اپنے طرف سے ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر اپنا قانون ہے، یہاں پر ایک دستور ہے، اس دستور کے تحت سب بندے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ہتھیار اٹھاتا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ سزا کا مستحق ہوگا۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک صابرین کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ان آیات مبینات میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ثابت قدم رہو، دشمن سے نہ گھبراؤ، دشمن کے ساتھ لڑائی تمہاری چلتی تو رہے گی، ظاہری لڑائی بھی چلے گی اور باطنی لڑائی بھی چلے گی۔ ظاہری لڑائی میں سامنے کون ہے؟ کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، جو بھی رہنا ہے رہتے ہیں، یہ آنکھوں کو دکھتے ہیں، نئے دکھنے والے بھی ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ کی لڑائی اہل تصوف فرماتے ہیں کہ یہ بھی لڑائی تمہیں مرتے دم تک لڑنی ہے، یہ بھی لڑائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ باہر کا دشمن نظر آئے گا، اس کی چال سمجھ میں آئے گی، مگر جو اندر بیٹھا ہوا ہے دشمن، اس کی چال کا سمجھنا بڑا مشکل ہے، اس کے پیدروں کا سمجھنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایسے داؤپیچ کھیلتا ہے کہ انسان اپنے اعمال کو کیا، اپنی ایمان کو بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس کو بچانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنے جہاد اصغر کے لیے بھی تیار رہے اور جہاد اکبر سے تو ہمیشہ لڑتا ہے، اپنے قلب کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے نفس امارہ کے ساتھ برابر لڑتا رہے۔ اور لڑنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار کیا ہے؟ سب سے
پہلا ہتھیار ثابت قدم رہنا، سب سے پہلا ہتھیار ثابت قدم رہنا۔ اس کے بعد کا ہتھیار کیا ہے؟ اس کے بعد کا ہتھیار یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھنا، اللہ کے ذکر کو اپنے قلب میں جاری رکھنا، اور اپنے قلب پر نظر رکھتے ہوئے دماغ کی کیفیت کا جائزہ لینا، دماغ میں اللہ کو بسانا، تو تب کہیں جا کر کے نفس زیر ہوتا ہے۔ اگر ایسا تم لڑائی میں کچھ حد تک کامیاب ہوتے ہو، اگر یہ لڑائی میں کامیاب نہیں ہوئے، دماغ کو فکر میں نہ رکھا ذکر کے، اور قلب کی طرف نظر نہ کی، فاصل فاس کا جو ہے مزہ نہ لیا، فاصل فاس کی طرف توجہ نہیں دی، بیٹھا تھوڑی دیر بول لیا اور نکل گیا، پھر وہی نفسانی کاموں میں لگ گیا، تو تم نفس کے سامنے تم زیر ہو جاؤ۔ ایمان کا یہ تقاضا ہے، ایمان والا مومن بندہ وہ باہر کے دشمن کو بھی زیر کرتا ہے اور اندر کے دشمن کو بھی زیر کرنا وہ جانتا ہے، اور اسی طرح اللہ پاک نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ، اے ایمان والو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا آمنا سامنا ہو تو ڈٹ کر کے مقابلہ کرو۔ اے ایمان والو باطنی طور پر تمہارے نفس امارہ سے جب تمہارا مقابلہ ہو تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ہوگا، تم اپنی ایمانی فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ کرو اور اس کو زیر کرنے کی کوشش کرو، اور اس کوشش میں سب سے بڑا اہم رول کیا ہے؟ ایک تو استقلال، اور دوسرا اللہ کی یاد جو تمہیں کامیابی کی طرف لے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح زندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ہم نے روزے کا احترام کرتے ہوئے، رمضان کا اہتمام کرتے ہوئے، ہم نے روزوں کو رکھ کر کے ظاہری پاکی کا انتظام کر لیا ہے۔ مولا ہم نے روزوں کو پورا کیا ہے، تو اپنے فضل سے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اپنے کرم سے ہماری باطنی بیماریوں کا بھی علاج فرما دے۔ مولا پاک ہمارے ظاہری روزوں کو بھی قبول فرما، باطنی